بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. السلام علیکم. آج ہم موجود ہیں ایس پی خالد محمود افضل صاحب کے ساتھ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ فائن, اللہ کا شکر. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں اپنے اتنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم دیا. مجھے پتہ ہے کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں باہر. آپ کا کیسا چل رہا ہے کام وغیرہ؟ جی اللہ کا بڑا شکر ہے, ایوری تھنگ از گوئنگ فائن. ٹھیک ہے. جتنے بھی لوگ آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں آپ سے خوش ہیں؟ جی آئی ٹرائی ٹو میک دیم ہیپی بٹ وی کانٹ میک all people happy all the time. ٹھیک ہے. جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جو ہے بہت سارے ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن میں سے آدھے لوگ تو مظلوم ہوتے ہیں اور آدھے لوگ ظالم ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے؟ اٹ ڈپینڈس کہ چونکہ جس قسم کی ڈیوٹیز پہ ہم ہوتے ہیں, کبھی پبلک سے جب واسطہ پڑتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگ مظلوم بھی ہوتے ہیں. جب ہمارا اپنا انٹرنل ہوتا ہے تو پھر تو ایکویلٹی یا ڈسپلن فورس ہے, اس میں پھر وہ مظلومیت والی بات نہیں ہوتی, اس میں پھر وہ ایشوز ہوتے ہیں جو اس کو ہم نے ریزالو کرنا ہوتا ہے. آپ خود کیا ہیں, ظالم ہیں یا مظلوم ہیں یا کون ہیں آپ؟ اپنے آپ کو کیا پڑھا ہے آپ نے؟ دیکھیں کوئی شخص بھی اپنے بارے میں اس طرح کی چیزیں ڈٹرمن نہیں کر سکتا. یہ وہ پروگریٹیوز ہیں جو دوسروں کے پاس ہوتے ہیں, جو آپ کے کنڈکٹ اور آپ کی جو پالیسیز ہیں یا آپ کا جو بیہیویئر ہے اس کو سامنے رکھ کے دے ڈٹرمن. آپ اس کو ڈٹرمن نہیں کر سکتے. آپ کی ایک سیلف اسیسمنٹ ہوتی ہے جس میں آپ کے ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں, کچھ چیزوں میں آپ کو سخت سٹانس لینا پڑتا ہے. وہ چونکہ ہماری جاب ایسی ہے, ہم نے ڈسپلن کے دائرے میں رہ کے ان نارمز اور لاز کے انڈر وہ کام کرنا ہوتا ہے. تو جس سے وہ لوگ افیکٹ ہوتے ہیں, وہ ان کو اگر اس سے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ہمیں پھر وہ ظالم کنسیڈر کریں گے, چاہے ہم نے وہ اکارڈنگ ٹو لا کیا ہو. تو جن کو ریلیف مل جاتا ہے دے تھنک وی آر گڈ. تو اٹ ڈپینڈز آن دی سچویشن. کبھی بے سکونی محسوس کرتے ہیں اپنے اندر؟ کبھی اپنے گریبان کو پکڑ کے یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کام میرے سے غلط ہو گیا, یہاں زیادہ ڈانٹ دیا, یہاں کہیں زیادتی تو نہیں ہو گئی؟ اپنی سیلف اسیسمنٹ کتنی کرتے ہیں؟ جی یہ دیکھیں, ہمارا ہر ڈیسیژن کے بعد ہمیں یا پہلے سیلف اسیسمنٹ کرنی پڑتی ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وائلیشن اتنی کلیئر ہوتی ہیں کہ آپ لاز اور رولس کو دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بس یو شوڈ گو لائک دس, لیکن جب آگے اس بندے کی بات سنتے ہیں تو سچویشن بالکل ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائمز جو سچویشن ہے وہ ڈیمانڈ کچھ اور کر رہتی ہے, لاز اینڈ رول کچھ اور ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ وی ہیو ٹو گو بائی دا رولس. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض کا ہو جاتا ہے, سختی بھی ہو جاتی ہے, اور اس کو بعد میں ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ہاؤ وی کین ریوائز دیز تھنگز ان فیوچر. تو یہ لرننگز ہوتی ہیں, ہر فیصلہ ایک لرننگ ہے. تو وی ہیو ٹو. اللہ کتنا یاد رہتا ہے؟ جی اللہ تو میرے اندر ہی رہتا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کتنی بار دن میں کال اپ کرنا ہے. تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اس سے ڈرا بھی جائے اور اس کو یاد بھی کیا جائے, اور ہمیں جب بھی ضرورت پڑتی ہے ہم اسی کو تو پکارتے ہیں, اور تو ہمارا اور وہ رستہ ہی نہیں ہے, اور ہمارا کوئی وسیلہ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. خالد صاحب, آج جو ہم آپ کے پاس آئے ہیں وہ ہم آپ سے سورہ رحمان تھیراپی شیئر کرنے آئے ہیں. ایک پیغام ہے, ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. سروسز ہاسپٹل اور دیگر بہت ساری جگہوں پر فری آف کاسٹ یہ تھیراپی بطور ٹریٹمنٹ کروائی جاتی ہے, ایکسپیرینس, اور اس کے بہت میریکلس ریزلٹس ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم آپ لوگوں سے بھی اس کو شیئر کریں. ہم دعا کریں گے مل کے. تھیراپی اس کو میڈیٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں, چھوٹی سی اللہ سے ملاقات بھی کہہ سکتے ہیں. ہم نے ایکچولی اپنے آپ کو ہی فراموش کر دیا ہوا ہے, اپنے آپ کو پڑھا ہی نہیں ہے, اپنے رول کو نہیں پہچانا. جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ہمیں اس نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, تو ہم جو ہیں وہ جب نفرت, حسد, کینہ, بغض میں پڑ جاتے ہیں تو پھر یا ہمیں اپنی کرسی کی ہی بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ میں اب ایس پی یا ڈی ایس پی یا پتہ نہیں کیا میں لگ گیا ہوں, تو میں ہی سب کچھ ہوں. جب اس میں پڑ جاتے ہیں تو پھر اللہ ہمارے اندر سے نکل جاتا ہے اور ہم بیمار, پریشان, بے سکون ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد ہی ساری بیماریاں شروع ہوتی ہیں. تو ہم دعا کریں ہم آپ کے ساتھ آج؟ جی ٹھیک ہے. آپ آدھا گلاس پانی اپنے پاس رکھ لیں. میں جیسے جیسے کہتی جاؤں گی آپ نے ویسے ویسے اپنے دل میں کرتے جانا ہے, میری بات کا جواب نہیں دینا. ٹھیک ہے. آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں. اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کریں.
یا اپنی سانسوں پہ ہی غور کر لیں. اللہ کے کیمرے تو ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، چاہے اشارے پہ کوئی کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو، اللہ تو اس وقت بھی موجود ہوتا ہے. وہ ہر وقت حاضر ہے، ناظر ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری سن رہا ہے. ہمارا ہی دھیان اس سے ہٹ جاتا ہے. ہم ہی فرعون بن جاتے ہیں. آج اپنا سارا دھیان اپنے اللہ کی طرف کر لیں اور اس کو اپنے اندر ڈھونڈیں، تلاش کریں، محسوس کریں. وہ ایک احساس کا نام ہے. مردہ بے حس ہوتا ہے، اس کو کسی کا احساس نہیں ہوتا. اگر کچھ نظر نہیں آ رہا، اندھیرا ہے، تو دل کو صاف کریں. صاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بچپن سے لے کے آج تک جس شخص نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کا حق مارا ہے، آپ کو برا بھلا کہا ہے، آپ کو سمجھا نہیں، آپ ان تمام لوگوں کو اللہ کی ناسمجھ مخلوق سمجھ کے اللہ کی خاطر معاف کر دیں. اگر لگتا ہے کہ ڈیوٹی پہ ہی کسی کا دل دکھ گیا ہوگا تو اس پہ شرمندہ ہو جائیں. اپنی کوئی ایک غلطی، کوئی ایک خامی یاد کر لیں جس پہ اللہ نے بڑے پردے رکھے ہوئے ہیں اور اس پہ شرمندہ ہو جائیں. اور شدید پیار سے، جیسے کائنات میں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جیسے ماں سے محبت کرتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں تو لوں لوں سے پیار پھوٹتا ہے آپ کے. اتنے شدید پیار سے 3 دفعہ دل میں کہیں اللہ اللہ اللہ. آنکھیں بند ہی رکھیں اور اس کو ایسے سنیں جیسے رحمت کی بارش ہو رہی ہے آپ کے دل پہ. آپ ہیں اور آپ کا اللہ، اور وہاں کہیں یہ آواز ہے. اس کو دل کے کانوں سے سنیے گا. ان کانوں سے تو جانور بھی سنتا ہے. اس کے حضور پیش ہو کے بس اس کو سنیں توجہ اور یکسوئی کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء کھول دیں آنکھیں. یہ دعا پانی کے ساتھ کرتے ہیں
آپ آدھا گلاس پانی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں, پہلے ایک گھونٹ پی لیں, پانی زیادہ ہے. اب اپنی آنکھیں بند کریں, ڈوب کے دل میں 3 دفعہ اللہ 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 کہیں اور بند آنکھوں سے پانی پی لیں. جب پانی ختم ہوگا تو آنکھیں کھولیے گا. یہ دعا کیسی لگی اور پانی کا ذائقہ کیسا تھا؟ بڑا سلیسنگ تھا, بڑا وہ پیس آف باڈی اور پیس آف مائنڈ آئی فیلٹ. وہ ایسے جس طرح آپ کے اندر سکون کی کسی چیز کو تلاش ہوتی ہے اور وہ آپ کو مل رہا ہے. سم تھنگ واز لائک دیٹ. سکون صرف اللہ میں ہے. ہاں آپ جب دعا کر رہے تھے, میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ میں جتنے بھی ہائی آفیشل سے ملی ہوں, میرے اندر ایک بہت زیادہ خوشی بھی آئی ہے اور ایک کانفیڈنس بھی آیا ہے کہ اگر آپ لوگوں جیسے پازیٹیو لوگ ہوں تو ینگسٹرز جو ہیں وہ جو بھٹک رہے ہیں یا ملک کا جو حال ہے سب بہتری کی طرف جا سکتا ہے. کردار جو ہے اس کردار کی ہمیں تلاش ہے. آج کل ہم وہ ہیروز اپنے ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ہمیں ملتے نہیں ہیں. تو سورہ رحمان جو ہے قاری باسط کی آواز میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. چاہے آپ کی پرسنالٹی شیٹر ہو گئی ہے, کانفیڈنس نہیں رہا, آپ ایڈکشنز کی طرف چلے گئے ہیں, یا کوئی ہیلتھ ایشو ہے, مینٹل ایشو ہے, فائنینشیل ایشو ہے, اسپریچول ایشوز ہیں, اس کے لیے 7 days سورہ رحمان سننی ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ آنکھیں بند کر کے سورت سنتے ہیں. جب سورت ختم ہو جائے تو ڈوب کے دل میں 3 دفعہ اللہ 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 کہہ کے بند آنکھوں سے یہ پانی پی لیتے ہیں. 7 دن یہ کرنا ہوتا ہے, دن میں 3 دفعہ اپنی مرضی کا کوئی بھی وقت چوز کر لیں. آپ پوچھ رہے تھے کہ میں اس کو کیسے اپلائی کر سکتا ہوں. آپ کے لیے یہ گفٹ ہے, آپ کو اجازت ہے, آپ اپنے آفیشلز میں ارد گرد اپنے گھر میں کسی کو بھی یہ تھیراپی کروا سکتے ہیں اور آپ خود بھی ایکسپیرینس کیجیے گا. This is the same card I still have. ہاں, یہ ہمیں بتا رہے تھے آپ کے والد صاحب جو ہے سروسز میں ایڈمٹ تھے اور آپ نے کی بھی تب یہ مجھے دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ کوئی اگر میسج دینا چاہیں, اپنی کوئی بات کرنا چاہیں. دیکھیں, میسج تو ایک ہی ہے جو ہمارے پیارے نبی نے دیا ہے, وہ بڑا کلیئر ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق ان پہ توجہ دینی چاہیے. ہم جنرلی اختیار, سہولتیں, اپنی پوزیشنز اور ان پہ جب ہم خود کو ان پہ بیٹھتے ہیں, ان کے حوالے سے خود کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک غرور اور ایک وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک سینس آف پرائڈ آ جاتی ہے. تو بیسیکلی جو پرائڈ جہاں بھی ہے نا, وہ شرک کی ایک صورت ہے. یہ آپ کے اندر سے ایک سافٹنس اور یہ چیزیں چھین لیتا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خود احتسابی کریں. جہاں جہاں آپ محسوس کرتے ہیں, جہاں جہاں آپ کے اندر جو آپ کی اپنی آواز ہے وہ آپ کو جب کہتی ہے کہ نہیں یہاں آپ اوور ڈوئنگ کر گئے, تو کم از کم وہاں ہمیں ضرور دیکھیں پر رک کے تھوڑا سا اپنے آپ کو ریوائز کرنا چاہیے. اس سے چیزیں بہت بہتر ہوتی ہیں. میں جب ایٹ دی اسٹارٹ آف دی سروس میں جب آیا تھا, آئی واز کوائٹ ینگ, یہ آپ سے 23 سال پہلے کی بات ہے, تو میرے اندر بہت زیادہ غصہ تھا. تو میں بعض کا غصہ نکالنے کا بھی ایز اے پولیس آفیسر آپ کو موقع ملتا ہے, لیکن میں بعض کا سوچتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو دین آئی اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ. تو اس کام کرنے میں پھر میں نے کافی حد تک اس پہ قابو پایا, اور الحمدللہ. اور اس میں کوئی کہیں سے کوئی یہ نہیں کہ کوئی میں نے کسی کی انگریز آتھر کی کوئی کتاب پڑھی ہے, یہ نہیں. وہ صرف یہی تھا کہ جب میری توجہ میرے رب کی طرف زیادہ ہوئی ہے, اس میں مجھے کافی زیادہ گائیڈنس ملی. اور میں نے وہ جو ساری مطلب چیزیں قرآن پاک کے شکل میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وی ہیو ود اس, اور جب ہم ان کو اپلائی کرتے ہیں دے آر ویری ایزی ٹو اپلائی. ہم صرف اپنی انا کے اور اپنے اس خول میں بند ہوتے اس لیے ہم اپلائی نہیں کرتے. جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو یو گیٹ دا تھنگس ڈن, اور پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا, آئی شوڈ ہیو ڈن اٹ ارلیئر. تو یہ کنٹینیوسلی لرننگ ہے آپ کی لائف کے ساتھ ساتھ آپ کو کرنی چاہیے. اور یہ جو ہمارا جتنا بھی دین ہے وہ تو ویسے ہی امن ہے. تو اپنی ذات کی آگے کے لیے, اس کی درستی کے لیے, اپنی سوچ کی, اپنی ساری چیزوں کے لیے وی مسٹ لک ٹورڈ گاڈ. اور یہ جو آپ نے جو بتایا ہے یہ بھی ون آف دا ٹولس کہ آپ کیسے خود سیلف ہیلنگ کیسے کر سکتے ہیں, اپنی ذات کی ہیلنگ کیسے کر سکتے ہیں. تو دیز آر دا ویز وی کین ڈو اٹ, اور ہمیں کرنی چاہیے. ایٹ لیسٹ ایوری باڈی ونس ان اے لائف
must try, and I think once he will try, he will keep on trying, he will not stop. یہ ایسا علم ہے جو اللہ نے ہمارے نبی کے تھرو میں دیا ہے. I believe in it, I strongly believe in it. شرمندہ کرنے سے شرمندہ ہو جانا زیادہ بہتر ہے اس سے پہلے کہ اللہ آپ کو شرمندہ کرے. آپ دل ہی دل میں خود ہی مالک کے آگے چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ سوری ماں. We must submit. اور سبمیشن میں ہی رائز ہے. Until you don't submit, you can't rise. Thank you so much. علم القرآن خلق الإنسان